Assalamu alaikum. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyed. And I heard, okay, in Islam दिन और दुनिया को लेके चलो. दिन में हम रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं. दुनिया में many more things अल्लाह ताला ने दिया है. Just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? बेन अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए. तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है. ये लग्जरियस चीज दुनिया की क्या है? कैन यू नेम सम? कुछ चीजों के आप वजाहत कर सके. बाकी मज़ाहिब जितने अक्सर वो ज्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को केटर करते. इस्लाम केटर्स टू बोथ बॉडी एंड सोल, जिस्म को भी और आत्मा को भी. इस्लाम में दीन और दुनिया अलग नहीं है. दुनिया इज पार्ट ऑफ दीन. आप अच्छे दीनदार बन ही नहीं सकते जब तक आप अच्छी दुनियादारी नहीं करें. यू आस्किंग व्हाट इज द लग्जरी ऑफ द वर्ल्ड? मैनी बाकी रिलीजन में आपको अगर दीनदार बनना है तो दुनिया छोड़ दो, मोनास्टिसिज्म. आप दुनियादारी छोड़ दो, ना शादी करो, ना पैसे कमाओ और हिमालय पे जाओ. इस्लाम में शादी करना फर्ज है, लग्जरी है. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में कि उनने मर्द और औरत के बीच में प्यार डाला, so that you may dwell in them in tranquility. एक दूसरों में प्यार डाला ताकि आप उनसे अच्छा सलूक और अच्छे तरीके से रह सको एंड ट्रैंक्विलिटी, अमन पा सको. इस्लाम में नहीं है कि भाई शादी मत करो तो अल्लाह के करीब है, शादी करेंगे तो अल्लाह के करीब है, शादी नहीं करेंगे तो नहीं. ये एक लग्जरी है. अल्हम्दुलिल्लाह, तिजारत करो लेकिन सही तरीके से करो. तो इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन की बात बताए उसमें दुनियादारी भी थी. अगर हम देखते हैं कई जगह अल्लाह के रसूल की हदीस आती है, हमें दिखाती है एक शख्स जो सिर्फ दिन रात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं आप रोजी रोटी भी कमाओ, पूरा टाइम नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह के करीब नहीं आएंगे. दे शुड बी स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन द टू. अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनिकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन रिलीजन. अपने दीन में ज्यादती, आउट ऑफ द बाउंड्री मत जाओ, बाउंड्री में रहो. तो इस तरीके से आप जो भी चीज हलाल है, फ्यू चीज जो हराम है उसका जिक्र है, बाकी चीज हलाल है. मिसाल के तौर पे लग्जरी, कुछ चीजें हराम है खाने के लिए, सुअर का गोश्त, शराब, नशे वाली चीज, जहरीली चीज, बाकी तो हलाल है. चॉकलेट पसंद चॉकलेट खाओ, आपके लिए लग्जरी है. टॉबलरॉन खाओ, फेरो रोशे खाओ, जो खाने के खाओ, कैडबरी खाओ. आपको नहीं पसंद मत खाओ, दूसरी कोई चीज खाओ, बट देखे कि हराम नहीं है. लोग बोलते इस्लाम में बहुत ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं बहुत कम है, कुछ चीज नहीं है, बाकी सब हलाल है, लग्जरी. सो सिस्टर, आपको देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने किस तरह की जिंदगी अपनी जी. लेकिन आप इतना दुनियादारी मत करो कि पैसे इकट्ठा करते रहो. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा में सूरा नंबर 9 में आयत नंबर 34 में, लोगों से कहो कि ढेर सारे सोना मत इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करो और चैरिटी मत दो. ऐसे लोग जो इकट्ठा कर रहे दौलत और चैरिटी नहीं दे रहे, खैरात नहीं कर रहे, अल्लाह ताला आखिरत में जहन्नम की आग से, वो सोने से आपको चटके दिलाएगा आपके सिर पे, आपके पीठ पे, और कहेगा ये सोना जमा किए, अभी इसका मजा चको. तो इतना मत मटेरियलिज्म में जाओ कि अल्लाह की बातें भूल जाओ. दे शुड बी स्ट्राइकिंग बैलेंस. अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दीन उम्मत वस्त है, इट्स अ मिडिल मोस्ट उम्मा. तो उसका तस्करा उसके ऊपर लेक्चर दे सकते कई चीज, बट जो चीज हराम है उसको छोड़ के आपको इजाजत है जो चीज आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं. Assalamu alaikum, sir. So thanks for giving me the second chance to speak. I'm Supriya Patil. So my question is, if a non-Muslim believes in Islam, but only as the world is so he gets scared to accept Islam, but it's in the heart that Islam is the right
religion, and if he dies in the same state, will that person go to Jannah? Will it go to heaven? बहन ने पूछा है कि वो इस्लाम के बारे में सही समझती है, पसंद करती है, लेकिन दुनिया से डर रही है और इस्लाम कबूल नहीं करती है, तो क्या वो जन्नत में जाएंगी? अगर दिल में किसको ईमान है, दिल में ईमान है कि खुदा एक है और शिरक ना करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे माने और अमल करे, लेकिन दुनिया को ना बताए, चुपके से भी अमल करे, तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। लेकिन अमल सही नहीं रहा, बोलते इस्लाम पसंद है लेकिन बुत परस्ती करे तो कोई फायदा नहीं, बोलते इस्लाम अच्छा मजहब है, तकरीर पसंद है लेकिन घर पे जाके बुत परस्ती करे, क्या फायदा तकरीर पसंद का? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अच्छी तकरीर की, घर पे जाके बुत परस्ती करते, क्या फायदा? तो अगर आपको इस्लाम पसंद है लेकिन खौफ है माशरे का, किसी का कत्ल हो जाएगा, तो अगर आप दिल में इसको रखते हैं और इस्लाम फॉलो करते, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जन्नत में डालेगा। It had a good impact on people, as well as the preaching mood that you carried about the Supreme Lord, that is Allah, is most praiseworthy. This is what the society really needs today. But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formality is considered. You said that... Brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am BE Computers in profession, and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically I came to know about you when I was working with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something, and he asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments in the sense that, based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter argue my arguments. So he said that when we will have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vansho jiva loke jiva bhutana sanatana manasasthani indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok, which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So, that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram vriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam and the Yajur Vedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve His mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. आई एम सॉरी आई आंसर इन उर्दू बिकॉज द प्रोग्राम इज इन उर्दू एंड आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी. माशाल्लाह. माय हिंदी इज आल्सो नॉट दैट गुड, इट इज सिंपल विद ऑल द ग्रामेटिकल एरर्स. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि उन्होंने मेरी तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते हैं नात से प्रतिमस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने बोला बेशक. और उनके सवालात में उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवद गीता के 2 श्लोका का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ
میں آپ کا ماتا ہوں. تو یہ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ خدا بیٹا نہیں جنتا, گاڈ کی ناٹ بگیٹ اے سن, لیکن عام سن ہو سکتا ہے. عام سن, فار ایگزامپل, if you read the Bible says in the book of Romans that all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. اس انداز میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھگوان کے بچے ہیں, I have got no problem. ہم بھگوان کے بچے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ضعیف انسان اگر مجھے کہیں گا یا کوئی نوجوان کو کہتا ہے بیٹا ادھر آؤ, تو وہ فوراً بولے گا جی چاچا جان, اور آئیں گا. لیکن اگر کہیں گا کہ آپ میرے جنے ہوئے بیٹے ہیں ادھر آؤ, تو وہ اس کو ایک لافہ مارے گا. بیٹا مطلب سن, وہ چھوٹا آدمی ہے, ہی از گیونگ ریسپیکٹ. مثال کے طور پہ میرے انٹروڈکشن میں شیخ فیض الرحمان نے کہا کہ شیخ دیدات نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کو بیٹا, اور پھر بیٹا مطلب میں ان کی عزت کرتا ہوں, وہ میرے والد کے سامان ہیں. لیکن اگر وہ لکھتے تھے کہ میرا جنا ہوا بیٹا, تو پرابلم ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ دس از اے لینگویج. تو اس طریقے سے اگر آپ بیٹا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گاڈ از فادر, تو اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا رب ہے, اس طریقے سے آپ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں. لیکن اسی لیے قرآن مجید میں 99 صفت اللہ تعالیٰ کی, اس میں سے اب جو آسان ہے جان بوجھ کے نہیں لکھا ہے, لیکن رب جو اور مشکل ہے, رب بولنا اب سے اور مشکل ہے, جان بوجھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صفتوں میں اب کو نہیں لکھا. کیوں؟ لوگ اس سے غلط معنی لے سکتے ہیں. ورنہ فادر بولنا اچھی بات ہے, اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ, کوئی حرج نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں بائبل میں اگر کہتے کہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں, مجھے کوئی حرج نہیں. اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے, وہ بے شک بیٹے تھے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں, تو آبجیکشن. آپ سمجھے نا؟ تو بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں. ایک ورس ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16, جس میں لکھا ہے کیا فار گاڈ سو لوڈ the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. تو یہ ورس جو بائبل کی ہے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. یہ ایک ہی جگہ پہ لکھا ہوا ہے begotten son. لیکن جب آپ RSV پڑھتے ہیں, ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن آف دا بائبل, ریوائزڈ بائی 32 scholars, Christian scholars of the highest eminence, وہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جنا ہوا, یہ لفظ begotten انٹرپولیشن ہے, فیبریکیشن ہے, بناوٹی ہے, یہ بائبل میں تھا ہی نہیں. اور وہ کرسچین اسکالرز نے یہ لفظ کو بائبل کے باہر اٹھا کے پھینک دیا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو کہا کہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے, شری کرشن کہتے ہیں کہ میں ماتا ہوں, میں پتا ہوں, ان کانٹیکس مجھے پرابلم نہیں ہے. حالانکہ میں نہیں کہوں گا کہ خدا ہمارے والد ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان صحیح کانٹیکس میں کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بچے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن جنے ہوئے نہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے گیتا, وید. وید سب سے اونچی کتاب ہے. وید کے بعد آتا ہے اپنشد, اپنشد کے بعد آتا ہے اتہاس. تو اگر آپ کو جاننا, اتہاس کے اندر مہا بھارت کا ایک حصہ ہے بھگوت گیتا. اگر آپ کو کوئی شک ہے اس کی معنی میں کیا ہو سکتا ہے, اگر 2 معنی نکلتی ہے, تو آپ کو جانا چاہیے وید کے پاس یا اپنشد کے پاس. آپ اگر اپنشد پڑھتے ہیں, سوتا اپنشد چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9, اس میں لکھا ہے نا چدسے قسج جنیتا نہ چدیپا, جس کے معنی ہے اس بھگوان, اس خدا کا نہ والد ہے نہ والدہ ہے. He has got no superior, no father, no mother. میں کمپلیٹ کرتا ہوں, پھر موقع دوں گا. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ میں نہ تصویر پتیما استی کو نہیں مانتا ہوں.
کیا آپ وید کو نہیں مانتے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ذاکر جو ٹرانسلیشن دیتا ہے میں اس میں نہیں مانتا ہوں، تو میں جواب دے سکتا ہوں. تو آپ کے بھگوت گیتا کا جواب تو دے دیا ہوں، لیکن پہلے جب آپ نے کہے نا تسر پتیما استی، یہ حوالہ ہے سوتا ستاروپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19، اور آتا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں، جہاں لکھا ہے نا تسر پتیما استی. پرتیما ایک سنسکرت ورڈ ہے. اگر آپ سنسکرت ڈکشنری میں جائیں گے، لکھا ہے کہ پرتیما کے معنی ہے بت، کے معنی ہے فوٹوگراف، کے معنی ہے اسٹیچو، اس کے معنی ہے اسکلپچر. تو جب وید اور شویتا ستر اپنشد میں آتا ہے نا تسر پتیما استی، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے، اس خدا کی کوئی تصویر نہیں، اس خدا کا کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. تو یہ معنی ہے. اگر آپ کو سنسکرت نہیں پتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے سنسکرت ڈکشنری میں، اور ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں الحمدللہ سنسکرت ڈکشنری ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معنی میں آپ مانتے کہ نہیں مانتے. تو اسی لیے قرآن میں لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اس سے پوچھئے جو اس میدان کا ماہر ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کئی کامنٹری دکھاؤں گا جو الحمدللہ ہندو پنڈتوں نے لکھی ہے. آپ اگر آریہ سماج کی کتاب پڑھیں گے تو جو میری تقریر ہے وہ خود میں اپنے ذہن سے نہیں کہتا ہوں، میں تحقیق کرتا ہوں اور حوالہ بھی دیتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو علم نہیں ہوگا سنسکرت کا، اسی لیے آپ اس بات میں نہیں مانتے. I hope that answers the question, brother. First part, what you said was that we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted, and that is true. So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind, that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern. Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. They only object when a Christian says that Jesus is Son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the Son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, you should realize, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. So therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. ہم یہ نہیں چاہتے کہ غلط فہمی ہو، اسی لیے ہم جان بوجھ کے یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم بیٹے ہیں خدا کے، وہ بالکل غلط ہو جائیں گا. اگر کوئی غلط فہمی لیتا ہے میرے الفاظ سے، ہم اسی لیے وی آر ویری کیئرفل، ہم جان بوجھ کے احتیاط لیتے ہیں، اور ایسے الفاظ جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، خصوصاً خدا کے لیے، بھگوان کے لیے، ہم کیا کرتے، تحقیق کرتے ہیں، اور وی آر ویری کیئرفل دیٹ ناٹ ٹو یوز دس ورڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن برادر. میرا نام کیلاش مانے ہے، میں پروفیشنل سے ٹیلی کام انجینئر ہوں. آپ نے کہا تھا کہ ہر ریلیجن میں لکھا ہے، کہ ہر بک میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے، خدا ایک ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسلام کو کیوں فالو کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اہم سوال، کہ اگر ہر مذہب، ہر دھرم کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال. اگر ہندوازم میں لکھا بھگوان ایک ہے، کرسچینٹی میں لکھا بھگوان ایک ہے، اسلام میں لکھا بھگوان ایک ہے، تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ میں ہندو ہی رہوں گا، میں عیسائی رہوں گا. بہت اچھا سوال ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے تقریر کی تھی چند سال پہلے 1993 میں اسی کیمپس میں، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، قرآن اور جدید سائنس، اور اس کے ذریعے میں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. اگر آپ اس سائنس سے دوسری مذہب کی کتابوں کو جانچتے ہیں تو باقی مذہب کی کتاب اس سائنس کے ٹیسٹ پہ نہیں اترتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی, نام سے صرف 4 کا ذکر ہے قرآن مجید میں, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی. زبور وہ وحی ہے, وہ کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. انجیل وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرائسٹ پیس بی اپون پہ نازل کی گئی تھی. اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. لیکن قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ رعد میں, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, اور ہر دور میں ہم نے کتاب نازل کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے کتابیں نازل کی ہے, صرف 4 کا ذکر ہے. لیکن جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئی تھی وہ صرف ایک گروہ کے لیے نازل کی گئی تھی اور ایک وقت کے لیے نازل کی گئی تھی. جس طریقے سے بائبل میں لکھا ہے, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 15 ورس 24, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 and 6, کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے, تو انجیل صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی طریقے سے جتنے بھی کتابیں, جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یا قرآن کے پہلے نازل کی گئی کتاب, وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور ایک گروہ کے لیے تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں 52 میں, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں, سورہ الزمر سورہ نمبر 39 ورس نمبر 41 میں, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں, کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری انسانیت کے لیے, سارے عالم کے لیے اور سارے جہاں کے لیے. تو یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی کتابیں پہلے آئی, اللہ کا پیغام ایک ہی تھا, اللہ ایک ہے. اللہ کے پیغمبر انیک تھے لیکن ان کا اہم پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں. لیکن وقت جانے کی وجہ سے جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی تھی وہ وقت ان میں ملاوٹ آنے لگی. اور آپ کوئی بھی اسکالر سے پوچھو, چاہے ببلیکل اسکالر پوچھو, کرسچن اسکالر سے پوچھو, دیر آر سو مینی انٹرپولیشن ان دا بائبل میں ملاوٹ ہے. اگر آپ وید کے اسکالر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وید میں ملاوٹ ہے. تو جتنے بھی کتابیں پہلے نازل کی گئی تھی ان میں ملاوٹ ہے. جتنے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا پیغام بدل چکا ہے. لیکن ایک اہم بات ہے کہ یہ کتاب کے اندر ملاوٹ آنے کے باوجود پھر بھی ہر مذہبی کتاب میں توحید ہے, ہر مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے. تو میں کہتا ہوں غیر مسلمان سے اور مسلم سے بھی کہ آپ مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے. کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان جو خدا میں مانتا ہے اسے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا ماننے کے لیے کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے. ہندو کہیں گا وید 100% خدا کی ہے, کرسچن کہیں گا بائبل 100% خدا کی ہے, مسلمان کہیں گا قرآن 100% خدا کا ہے. نو پرابلم. تو میں کہتا ہوں جو بھی چیز یہ مذہب کی کتابوں میں یکتا ہے وہ چیز پہ ہم عمل کریں. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں یکسانیت ملتی ہے کہ خدا ایک ہے. دوسری یکسانیت ملتی ہے کہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں, ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں, سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں, ان دا بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14. میں کہہ سکتا ہوں کتنے حوالے بائبل میں جس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طریقے سے ہم جب ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8 تک, بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 10 to 27. اس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے
यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटप सुक्ता, अथर्ववेद बुक नंबर 20, हिम नंबर 127 वर्स नंबर 114 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप अगर कल्कि पुराना पढ़ेंगे उसमें लिखा है कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का। लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन, जो मक्का है। वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के। और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर होंगे। इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे। इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार के 4 करीब दोस्त होंगे, 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, may Allah be pleased with them all। इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव में पैदा होंगे, जो 12वीं रब्बी अव्वल है। उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में, एक केव में, वो एक गारे हीरा। और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाते मदीना, नॉर्थवर्ड वापस आते। मैं फुल एक तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में 2 हफ्ते बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मजहब की किताबों में। तो मैं आपको कहता हूं अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं। आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीमात ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो मैं कहता हूं आप अच्छा हिंदू बनो, अच्छा हिंदू बनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है, उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ऑटोमेटिकली, आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो, लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह। जरूर अच्छा हिंदू तो भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं? आज आप अगर सच्चे हिंदू हैं और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं, मैंने इतने हवाले दिया, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं जानना चाहता हूं आपसे। हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ। मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ सर, आपने आप कहा मानते हैं कि कल की अवतार आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं? सर मैं अभी पढ़ूंगा। बिल्कुल सही। अब पढ़ के अगर मुतमईन होंगे तो फिर मानेंगे कि नहीं? हाँ मानेगा। कितना वक्त चाहिए आपको? 1 दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते, 2 दिन चाहिए तो परसों पढ़ सकते। 2 दिन। 2 दिन। अच्छा, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है सर।